ভাই আলহামদুলিল্লাহ, ये 30 জন ছেলে जो কোরআনে পাক মুকাম্মাল হিফজ কমপ্লিট করে আজ পীর সাহেবের সামনে আমাদের সকলের সামনে কোরআন খতম করলেন। 30 জন ছেলে। আর অবশ্য পিছনে অসুবিধা হচ্ছে। এরপরে আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত ছেলেদের আমাদের মুফতি এবং মাওলানা এবং মারকাজুল মারিফ আর কারিকেলা তাজবিদ, এ টোটাল ধরে আমাদের 171 জন আজকের ভারী হচ্ছে। আপনারা দোয়া রাখবেন এই সমস্ত বাচ্চাগুলো আল্লাহ তাআলাদের দ্বারা দিনের কাজ নেন। যে এখন শুরু হতে চলেছে, কোরআন খতম হয়েছে, এবার বুখারী শরীফের আখেরি হাদিস শুরু হতে চলেছে। तालिबुल हदीस पढ़ लें, माइक से पढ़ लें, हदीस तो अच्छा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ভাই এই একটা ছেলে আমাদের মাদ্রাসার পড়ে আপনাদের সামনে হাদিস আখেরি হাদিস পড়ে শোনালেন। আমার বড় পুত্র, আমার বড় ছেলে মোহাম্মদ তৈয়ব দীর্ঘ 13 বছর ধরে ও হিফজ কমপ্লিট করেছে গুজরাট জামিয়া ডাবেলের পাশে কাফলেতা। হিফজের পরে মাওলানা কমপ্লিট করেছে এবং কেরাত কমপ্লিট করেছে। এই আজ 2 দিন আগে বাড়ি ফিরেছে। ও বুখারী শরীফ খতম করে এসছে ওখানে। আমি চাইছি আলহামদুলিল্লাহ বুখারী শরীফের সেই হাদিসটা মোহাম্মদ তৈয়ব এবার একটা পীর সাহেবের সামনে পড়ে শুনিয়ে দেখি। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وفيوضهم آمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع
القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی زیادہ ادب کے ساتھ گزارش ہے، آپ تمام حضرات اگر بیٹھ جاتے تو بہت اچھی بات تھی. حدیث کا درس ہونے جا رہا ہے، اطمینان سے، سکون سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آواز پہنچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ سبحانہ وتعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی زیادہ قابل احترام عزیز طلبہ کرام، اساتذہ کرام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام، میرے خیال سے یہ فقہی مسئلہ ہر کسی کو معلوم ہی ہوتا ہے، شرعی مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص قاعدہ اخیرہ میں نماز میں پہنچ جائے، مجھے ایسا لگتا ہے قاعدہ اخیرہ کچھ لوگ سمجھے ہوں گے اور کچھ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے. عام لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، اور کوئی شخص اتحیات میں بھی آ کر کے اگر شریک ہو جاتا ہے تو شرعی مسئلہ ہے، اسے پوری جماعت کا ثواب ملے گا. پوری جماعت. یہ اور بات ہے، تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے والے کے جو فضائل ہیں وہ اور چیز ہے. اب جس طالب علم نے اول حدیث سے لے کر آخر حدیث تک پڑھا ہے اور محنت سے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب اور ہے. لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بڑی رحمتوں والے ہیں، بڑی وسعت ہے. اگر سچے دل سے اور صدق نیت سے اگر اپنے آپ کو طالب علم بنا لے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. چلو بخاری شریف کا آخری سبق، آخری حدیث یہ جو ابھی پڑھی گئی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اگر تھوڑی دیر کے لیے طالب علم بننے کی نیت کر لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت پوری بخاری شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کی ذات ہے، نیت آپ کریں، دینا اللہ کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات. تو دور دراز سے لوگ اسی شوق میں آئے بھی ہوں گے. بہت سارے لوگ تو شاید اس لیے آئے ہوں گے، ان کی دلی تمنا تھی کہ میرے بیٹے کی دستار باندھی جائے. یہ دلی تمنا ہوتی. بہت ساری مائیں اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں گی کہ میری اولاد کے سر پر عزتوں کی پگڑی کم بدیں گی. اور بہت درد کے ساتھ، چونکہ اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. بہت سارے سپوت ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین دعا کرتے رہ گئے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکیں، وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ سکے. لیکن کوئی بات نہیں، انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہے کہ وہ یہاں حدیث کا درس پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کریں گے. یہ ہے، یہ درد ہے، ایسا ہوتا ہے. میرے بھی ابا کی تمنا تھی میرا بیٹا حافظ بنے گا، عالم بنے گا، میں اس کے سر پر عزتوں کی دستار دیکھوں گا. خوشی ہوتی ہے جب بیٹا کوئی اچھا کام کرتا ہے. بہت ساری غریب اولاد ہیں، غریب ماں باپ ہیں، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، قاری بنے گا. اسے اسٹیج پر بلایا جائے گا، دستار باندھ. انہیں اور کچھ نہیں پتا، انہیں کلمتان حبیبتان کوئی ترجمہ نہیں معلوم. انہوں نے تو گاؤں میں چرچا کیا ہوگا آج میرے بیٹے کی پگڑی بننے والی ہے، پگڑی بننے والی ہے. خیر بہرحال میں بہت کمزور دل کا آدمی ہوں، تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، معاف کرنا.
جن کے والدین گزر چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قبروں کو ٹھنڈا فرمائے۔ یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے، یقیناً اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما رہے ہوں گے۔ دور دراز سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بہت ساری آنکھیں اٹھ اٹھ کر کے دیکھ رہی ہوں گی میرا بیٹا کب اس کے سر پر پگڑی بندھے گی، اور یہ بات میں آپ لوگوں سے بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ نماز کے بعد کہ یہ پگڑی ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، یہ انشاءاللہ نماز کے بعد عرض کروں گا۔ ابھی تو کچھ علمی گفتگو کرنا ہے، میں خود ایک بڑی آزمائش میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنے سارے علماء کرام، اساتذہ کرام، مشائخ کرام کے درمیان مجھ جیسے طالب علم کا گفتگو کرنا، تو پھر اپنے آپ کو سمجھا لیا، بچپن سے امتحان دینے کی عادت رہی ہے، بچپن سے میرے لیے کوئی ایک آزمائش سے کم نہیں ہے کہ اتنے سارے اکابر کے سامنے میں کوئی درس دوں، کوئی گفتگو کروں، لیکن پھر میں نے سمجھا لے چلو ایک امتحان ہی صحیح، امتحان ہی صحیح، یہ اللہ کی ایک سنت رہی، اللہ آزماتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں کوئی بہت زیادہ علمی گفتگو کروں، بہت زیادہ باریکیاں بیان کروں، نہ وقت ہے اور نہ گنجائش ہے، بڑی موٹی موٹی سیدھی سیدھی بات، یہ میرے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہے، اتنا سا وقت ہے، بس یوں لگائیں بریانی بنی بنائی تیار ہے، اس کے اندر وہ گلاب کا تیل ڈالنا ہے جس کو ہم کیوڑا کہتے ہیں، اور سارا کچھ ریڈی ہے، اب میں بریانی بناتے نہیں بیٹھوں گا، اور نہ میں یہ کہتے ہوئے بیٹھوں گا کہ بریانی بنائی کیسے جاتی ہے، کتنی محنت سے پڑھا جاتا ہے، وہ دور گزر چکا۔ اب فی الحال میرے سامنے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں فی الحال، تو اب جو حضرات فارغ ہوئے ان کے سامنے میں بیان کروں امام بخاری کے حالات، انہوں نے کتنی محنت سے پڑھا، کیا قربانی، یہ تو دور گزر چکا، وہ آپ حضرات کے اساتذہ نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوگا، سمجھا دیا ہوگا۔ اور بہت زیادہ نکات بیان کرنے کا، معتزلہ کون تھے، جمیعہ کون تھے، قدریہ کون تھے، کس کے کیا عقائد تھے، میں فی الحال اس وقت اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور نہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش پاتا ہوں، وقت ہوتا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے۔ بہرحال عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس لیے لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، پھر میرا اپنا کہنا ہے بہرحال جس لیے بھی لائے ہیں ان کی نیت وہ جانتے تھے، صحیح علم تو انہی کو تھا یا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں بات کے شارحین نے ایک اندازہ لگایا کہ ہمارا اندازہ ہے شاید اس لیے لائے ہوں گے، یا تو انہوں نے سینہ بسینہ سنا ہوتا، وہ کہے ہوتے امام بخاری کہ بھئی یہ حدیث میں اس لیے لا رہا ہوں، ایک اندازہ ہے۔ آج کا میرا اپنا اندازہ ہے کہ بھئی امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں۔ اگر یہاں یہ حدیث نہ ہوتی، کتاب الحج ہوتا، تو سارے شراح شارحین اس پر زور لگاتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں، جس لیے بھی لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا دیکھیے، ان کی کیا منشا ہے، ان کی کیا منشا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ کی منشا کیا ہے، کلمتان حبیبتان کہنے کا، اللہ کی نبی نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے۔ اب میں حدیث کو اوپر سے تھوڑا سا گفتگو کر لوں، باریکیوں میں نہیں جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص طرز رہا ہے، جب بھی وہ کوئی باب باندھتے ہیں تو اس کے شروع میں کوئی قرآن کی آیت لاتے ہیں اور پھر اس کے تحت وہ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی فرمان رسول ہیں وہ اصل میں کلام اللہ کی تفسیر ہیں، اللہ کے کلام کی، قرآن کی وہ تفسیر ہیں، اس کی تشریح ہیں۔ تو یہ امام بخاری کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں قرآن کریم کی آیت لائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں کہ کس مفسر نے کیا کہا، کس محدث نے کیا کہا، کس شارح نے کیا کہا، میں یہ گزارش عرض کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ دل میں بٹھا لیں۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، دل کے ترازو پر یہ بوجھ ڈالیں، دل کے ترازو پر یہ بوجھ ڈالیں، وزن ڈالیں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انصاف کا ترازو جس دن اللہ قائم کریں گے اور بڑے اچھے اچھے لوگوں کی پگڑیاں اس دن اچھالی جائیں گی، کیوں؟ اس پہلی حدیث کی وجہ سے، اس پہلی حدیث کی وجہ سے۔ طلبہ سمجھ رہے ہوں گے، عوام کے لیے میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں۔ پہلی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے ہی بڑے سے بڑے اعمال ہوں اور کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اگر نیت اچھی ہے، حسن نیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو، اللہ بہت بڑا کر کے اس کو دکھائیں گے، احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو کر کے دکھائیں گے، بڑا وزنی کر کے اللہ دکھائیں گے۔ اللہ اعمال کو ترازو میں ڈالیں گے، وزن کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا الٹا لے لیں، بہت بڑے سے بڑا عمل کیا لیکن حدیث پر عمل نہیں ہوا، نیت میں فساد تھا، خرابی تھی، لوگ بڑا عالم کہیں گے،
بڑا متقی کہیں گے، بڑا سخی کہیں گے، بڑا شہید کہیں گے، بڑا بہادر کہیں گے، اگر نیت میں فطور آیا، اللہ دل کو پھاڑ کر چیر، دل کی تہ تک اللہ جاننے والے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ دل کے حالات جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا رینگ رہا ہے اللہ سمجھتے ہیں، کیا حالات، کیا جذبات، کیا ارادے۔ تو بڑی خرابی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر اللہ نہ کرے کوئی میل، کوئی ریاکاری کا جذبہ ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہمارا دل اس بات سے اثر لے، اللہ انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس دن ظلم نہیں کریں گے، دل کا بھید اللہ نکال کے سامنے رکھ دیں گے، اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، مخلصین کو اللہ الگ کریں گے، ریاکاروں کو اللہ الگ کریں گے، متقین کو اللہ الگ کریں گے، فاسق فاجر کو اللہ الگ کریں گے، اور اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے، اور ہر اعمال کا وزن ہوگا۔ پھر ایک علمی اختلاف ہے، علمی گفتگو ہے، بعض بیمار ذہن کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے، تو اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے تھے کہ بعض حضرات کا خیال تھا اعمال کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، بھئی اعمال بھی کوئی تولے جانے کی چیز ہے، بول کا بھی کوئی وزن ہو سکتا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کوئی چیز صحیح یا غلط، تو کیا اس کو بھی تولا جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے کہا ہے ہم تولیں گے، ہم ترازو قائم کریں گے، ایک ایک بول تولا جائے گا، ایک ایک عمل کی آیت ہے، اگر اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا تو بندہ خسارے میں چلا گیا، اور اگر اعمال کا وزن بوجھل ہو گیا، وزنی ہو گیا تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اور بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن کی، میں پھر اور آگے بیان کر دوں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ۔ اب یہاں گفتگو کرتے کرتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب بندہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے، بیان کرتے کرتے کچھ اور بات ذہن میں آ گئی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے لفظ کی تشریح شروع کر دی، ایک لفظ تھا اس کی وضاحت شروع کر دی، جیسے میں نے ابھی لفظ کی وضاحت قاعدہ اخیرہ کی وضاحت شروع کر دیا، باتوں بات آ گئی، قسطاس اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اصل میں جو ہے انصاف کے معنی میں یہ رومی لینگویج ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، پھر یہ عربی میں جب قرآن نازل ہوا تو رومی میں کیوں استعمال ہوا، پھر اس کا جواب دیا بھائی نمک کی کھان میں کوئی بھی چیز آتی ہے وہ تو نمک ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے، بہت سارے زبان جو ہے ایک دوسرے میں استعمال ہوتی ہے، بہت سارے اردو کے الفاظ فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، فارسی کے بہت سارے الفاظ جو ہے اردو میں استعمال ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ ابھی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے جو تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے بلکہ بہت بڑے تابعین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور قرآن کے مفردات کے بہت بڑے عالم بالاتفاق ان کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے، اور فرمایا اگر یہ قص ہے، اگر اس کو مجرد میں استعمال کریں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، افعال میں لے آئے مزید فعل میں آئے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، زبر زیر کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں، قسط اگر مان لیں اس کو تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، ظلم کے معنی میں ہو جائے گا، قسط مان لیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوگا، استعمال انصاف کے معنی میں ہوگا۔ بہرحال کل ملا کے خلاصہ یہ ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن انصاف کریں گے، اور ہم تمام حضرات کو اس بات کو دل میں رکھنا چاہیے کہ اپنے دل میں خود ترازو قائم کریں قیامت کے دن، قائم کرنے سے پہلے کہ بھئی مجھے اگر تولا جائے گا قیامت کے دن، میرے اعمال کو تولا جائے گا تو کیا میری نیکیاں اس لائق ہیں، کیا میری نیکیاں اس لائق ہیں، میرے اعمال جو بھی اعمال ہے، نماز روزہ صدقہ تلاوت تہجد تسبیح اچھے برے اعمال، یا اگر گناہوں کا وزن کیا گیا تو میرا کیا ہوگا، بندہ اس کا استحضار کرے، یہ اصل بیان کرنے کا مقصد ہے۔ باقی علمی گفتگو ہیں، علمی باتیں ہیں، نکات ہیں، ماشاءاللہ محدثین مفسرین اساتذہ کرام کرتے رہتے ہیں، لیکن دل کی بات میں، دل کے اندر جو بات اصل ڈالنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمارا دل اثر لے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اب تھوڑا راویوں پر بات کر لیتے ہیں۔ حدثنا احمد بن اشکاب، ان کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ بہت بڑے درجے کے محدث تھے، بڑے نیک تھے، ثقہ تھے۔ حدثنا محمد بن فضیل، ان کے بارے میں کہتے ہیں جتنی بھی حدیث یہ والی آئی ہے انہی سے لوگوں نے روایت نقل کیا ہے۔ اور عمارہ بن قعقاع، یہ بھی بڑے جلیل القدر محدث تھے۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر ان کے بارے میں دو باتیں البتہ قابل ذکر ہیں، جو دو باتیں، حریم بن عبداللہ، یہ کوفی ہیں، حریم بن عبداللہ نام تھا، ان کا ایک شاگرد تھا، نوجوان تھا، یوں سمجھے تازہ فارغ ہوا تھا، اس کا کہیں نکاح ہوا تو پڑھنے میں بڑا دلچسپی وہ رکھتا تھا، وہ شاگرد طالب علم، تو زیادہ وقت اپنے استاد کے پاس دیا کرتا تھا، زیادہ وقت۔
تو بیوی سے اکثر اس کا جھگڑا ہوتا تھا، ارے شادی ہوئی ہے تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، کچھ کہنے سننے کے لیے بیٹھا کرو. تو بار بار کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں حضرت کے پاس جاتا ہوں، اسے حدیث پڑھتا ہوں، سنتا ہوں. بار بار جب درمیان میں وہ حضرت ابو زرعہ کا نام لاتا تو اس کو بہت الجھن ہوتی. ایک دفعہ زیادہ جھگڑا ہو گیا، کہا سنی ہو گئی، تو اس نے غصے میں کہہ دیا ارے کون سے جاہل کے پاس تم جاتے ہو، اسے خود ہی کچھ نہیں آتا، وہ تمہیں کیا سکھائے گا. حضرت ابو زرعہ کے بارے میں اس طالب علم کی اہلیہ نے کیا کہہ دیا، کس جاہل کے پاس، ان پڑھ کے پاس ہے، اسے خود کچھ نہیں آتا، وہ تمہیں کیا بتائے گا. اسے بھی غصہ آ گیا، استاذ کی توہین. تو اس نے غصے میں کہہ دیا، مشروط بات کہہ دی، ایک بات کہہ دی، اگر میرے استاذ کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اب عورتیں ڈرے نہ گھبرائے نہ، لیکن یہ فقہی اور شرعی مسئلہ ہے، اگر بھی طلاق کا مسئلہ تو بیان کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. بہرحال مشروط طلاق اس نے کہہ دی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اب باتوں میں بات ہو گئی، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور میاں بیوی کا دماغ جب ٹھکانے لگا تو دونوں کو احساس ہوا. پہلے تو بیوی کو احساس ہوا کہ بھئی میرا جھگڑا ان سے تھا، بدمزاجی ان سے، مجھے ان کے استاد کو نہیں کچھ کہنا چاہیے تھا، غلطی میرے سے ہو گئی. پھر ادھر شوہر کو بھی جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے بھی احساس ہوا کہ یار مجھے بیوی کو کچھ کہنا چاہیے تھا، میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، طلاق والی بات کہہ دی. بہر جب سویرا ہوا تو مسئلہ ہوا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب پتہ کیسے چلے؟ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو کتنی حدیث، اگر ایک بھی کم حدیث یاد ہوتی تو مسئلہ خراب ہو جاتا، طلاق پڑ جاتی. وہ گھبرائے طالب علم آئے، انہوں نے کہا حضرت جی یہ تو میں نے بڑا جو ہے عجیب کارنامہ کر دیا. بولے کیا گل کھلایا بھائی بتا. تو سارا کارنامہ اس نے بتایا کہ حضرت جی غلطی ہو گئی، ایسا ہوا، اور میں نے غصے میں کہہ دیا تھا اگر میرے استاد جی کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے. تو نے بڑے اطمینان سے کہا بیٹا جاؤ، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، خوشی زندگی گزارو. مجھے 1,00,000 حدیثیں زبانی ایسی یاد ہیں جیسے تمہیں قل اللہ احد یاد ہے. 1,00,000 حدیثیں مجھے ایسی یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے. ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے تھے، حدیث کا شغف رکھنے والے، تعلق رکھنے والے. اس زمانے میں اصل میں حافظ کہا ہی جاتا تھا جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں. ہمارے یہاں حافظ قرآن کو حافظ کہا جاتا ہے، جو قرآن کا حافظ ہو. اس زمانے میں حافظ کی اصطلاح، اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو قاری کہا جاتا تھا. اصل اصطلاح اس زمانے میں تھی جو حدیث کا 1,00,000 حدیث کا حافظ، اس کو حافظ کہا جاتا تھا. تو 1,00,000 حدیثیں ان کو اس طرح سے یاد تھیں جیسے تمہیں قل اللہ احد یاد، یوں فرمایا. اور دوسری بات بہت زیادہ اہم، ساری زندگی وہ ان کا اوڑھنا بچھونا پڑھنا لکھنا ہی ساری زندگی رہا. آخر وقت میں تھے، سکرات میں تھے، جب موت کا وقت ہوتا ہے. اور مسئلے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حدیث پاک ہے، جس شخص کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث ہے. تو مسئلہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو قریب کے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے سامنے ہلکی آواز میں کلمہ پڑھیں، کلمے کی تلقین کریں ہلکی آواز میں. جب ان کا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو بڑے محدثین جو ان کے شاگرد تھے، محمد بن سلمہ جیسے، منذر بن شازان جیسے بڑے چوٹی کے محدث ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اب استاد جی کو کلمہ کیسے تلقین کریں؟ استاد جی کو کلمہ اور کرنا بھی ہے اور ادب کا بھی تقاضا ہے، اور کیسے کریں؟ تو ایک طالب علم کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، محمد بن سلمہ کے. انہوں نے استاد کے کان کے پاس بیٹھ کے یہی والی حدیث من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس والی حدیث کی جو سند ہے اس کو پڑھنا شروع کیا. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. اتنا سند پڑھی اور خاموش ہو گئے اور چپ ہو گئے. حدثني ضحاك بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے ان کے دوسرے شاگرد نے، منذر بن شازان نے، اپنے اعتبار سے ایک استاد کے فرق کے ساتھ اپنے اس سند کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. حدثني بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی. ایک راوی کا اضافہ کیا اور خاموش ہو گئے. اب یہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ساری زندگی حدیث کو پڑھا اور پڑھایا ہے، ان کے لاشعور سے جب یہ آواز ٹکرائی
دیکھیے جب انسان جب بے ہوش ہوتا ہے تو اس کا شعور بے ہوش ہوتا ہے، لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا، اندر سے وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دماغ پر چوٹ پڑ جائے تو وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر بات ہوتی ہے، اماں یا ابا یا کچھ اور جو اس کے دل کے اندر بات ہوتی ہے. یا بندہ جب خواب میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بڑبڑ کر رہا ہوتا ہے جو دل کے اندر بات ہوتی ہے. تو جب ان کے لاشعور سے وہ آواز ٹکرائی، سند جب استاد شاگردوں نے پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے آٹومیٹک ان کی زبان جاری ہو گئی. انہوں نے اپنے اعتبار سے پڑھنا شروع کیا. حدثني ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات. حدیث کی سند پڑھی، پوری حدیث پڑھی. جس شخص کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ نہیں بول پائے اور عملی طور پر انتقال ہو گیا، جنت میں داخل ہو گئے. کہا باقاعدہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اپنا گمان ہے اور یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا ہوگا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جرگر المجامع. ایسے ہمارے اسلاف تھے، اکابر تھے، ایسے ایسے محدثین اللہ نے اس امت کو دیے ہیں، شارحین دیے ہیں. بہرحال دو باتیں تھی، میں نے ذکر کر دیا. اب آگے آ جاتے ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت بڑے درجے کے صحابی، امیر المؤمنین فی الحدیث. سب سے زیادہ روایات انہی سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام ان کا اللہ کے نبی نے پیار میں کہہ دیا تھا، او بلی والے. انہوں نے اپنا نام ہی رکھ لیا، اسی نام سے مشہور ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلیمانی حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. پہلے تو سمجھا دیا، لوگوں کو بتا دیا دیکھو دو بول ایسے ہیں، ایک کلمتان کلامان کے معنی میں دو بول ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی زیادہ ہلکے ہیں، بولنے میں بہت زیادہ سہل ہیں، آسان ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل الفاظ نہیں، لیکن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں، بہت زیادہ. اس میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. اگر کوئی شخص یہ بول بولے، یہ جملہ بولے، یہ کلام بولے تو ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میری گزارش ہے آپ تمام حضرات تین دفعہ تو ضرور پڑھ لیں اس جملے کو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب میں اپنی بات کو مختصر کر دوں، ختم ہی کر دوں، تقریباً پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. آخر میں میں اپنے بڑا منفرد مزاج رکھتا ہوں، نہ مجھے سلیقہ ہے گفتگو کرنا کا، نہ ادب آتا ہے، کچھ نہیں آتا، بس جو جی میں آیا الٹا سلٹا بولا، بعد میں معافی مانگ کے میں چلا جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی منشا بتا دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی منشا یہ ہے، فلاں شارح کی منشا یہ ہے، فلاں کی منشا یہ ہے. رسول اللہ کی منشا اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ ان کلمات کی ضرب ہم لگائیں. دور حدیث کے طلبہ سے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کریں اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پھر اپنا ایکس رے خود نکال لیں، فیصلہ خود کر لیں. یہ حدیث آنے والی تھی 6 مہینہ پہلے سے ذہن میں ہے کہ ہم بھی ختم بخاری میں بیٹھیں گے، درس ہوگا، فلانا ہوگا. یقین سے بتائیں سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح 100 دفعہ کیا کسی نے اس لیے کیا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ لے. 100 دفعہ، یعنی کہ بخاری شریف میں ہی آیا ہے، اسی حدیث کی کتاب میں آیا ہے. اگر 100 دفعہ کوئی شخص ان کلمات کو دہرائے، پہاڑ کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. بتاؤ یہ خیال آیا نہیں آیا؟ میں کچھ تجزیہ، میں کچھ دماغ میں بات ڈالنا چاہتا ہوں. اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری بخاری شریف میں نے پڑھ لیا، سارے اقوال مجھے یاد ہیں. اگر یہ والی بات نہیں آتی جو اصل منشا ہے، اصل منشا یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ سے اتنا زیادہ لگ جائے، یہی اصل منشا ہے حدیث کا، یہی اصل منشا ہے. یہ اور بات ہے، اصطلاحی باتیں، علمی باتیں، نکات، یہ ہماری مجبوری ضرور ہے لیکن مقصد نہیں ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. مقصد ہے ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو، ہمارا دل ضربیں لگائے. اور جب ہم سجدے کریں تو زمین جو ہے پیشانی جو ہے بوسہ لے، یہ اصل مقصد ہے. اگر یہ کیفیت نہیں بن رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم نقصان میں ہیں. نہیں بن رہی ہے تو اس کا علاج کریں. بھئی کیسے کیفیت بنے گی؟ اس کی دوسری مثال میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں.
اگر کسی شخص کو 2,000 روپے کی 100 نوٹ دے دی جائے اور کہا جائے اس کو گنو، 2,000 کی 100 نوٹ دے دی جائے اور کہا جائے گنو، تو اس نوٹ گننے میں جو کیفیت ہوگی وہ، اور اس تسبیح کے گننے میں 100 تسبیح کا دانہ دے دیا جائے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ کہو، کیا کیفیت دونوں کی برابر ہے؟ دل کی خوشی، اطمینان، وہ استحضار، وہ اللہ سے تعلق، وہ اللہ سے، اگر نہیں ہے تو ابھی نیت کرو، اس کا علاج کرنا، یہ بڑی بیماری ہے، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے، یہ زمین سخت ہو گئی ہے، بنجر ہو گئی ہے، اس کو پانی نہیں ملا ہے جو پانی ملنا چاہیے۔ میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن آپ ہی حضرات کے اسی راستے سے سفر کر کے فرق اتنا ہے کہ تھوڑا اوپر، ورنہ ہوں اسی راستے کا مسافر ہوں، آج بھی میں طالب علم۔ اگر وہ کیفیت نہیں بن رہی تو ابھی نیت کرے، ارادہ کریں، کسی بھی صاحب دل سے، کسی بھی اللہ والے سے تعلق قائم کریں گے اور وہ کیفیت بنائیں گے جو اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نہایت ہی زیادہ قابل احترام بزرگ اور دوستو، میرے سامنے فی الحال محتمیم صاحب نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اور میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے اب تک کھانا نہیں کھایا ہوگا، بہت سارے لوگ بھوکے ہوں گے، لیکن پھر دل میں بات آ رہی ہے شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ بات لمبی ہو، شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں، یا اگر نہ بھی ہوں میں اپنی بات کو مختصر انداز میں اپنی ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ابھی جو دستار باندھی گئی ہے، سروں پر پگڑی رکھی گئی ہے، میں سوچ رہا تھا یہ اصل میں ہے کیا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بلا کسی تکلف میں اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں، بات شروع کر دیتا ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے دین کو، قرآن کو آسمانوں سے اتارا ہے، نظام دیا ہے، ایک شریعت دیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی حفاظت ہم خود کرنے والے ہیں۔ اس دین کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ بھئی آپ حضرات میری طرف متوجہ ہوں، جس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں، اپنے نواسوں کو کربلا میں شہید کروایا ہے، 3 دن تک بغیر کھائے پیے رہے ہیں، ہم ان نسبتوں پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اپنے ساتھ انبیاء کی وراثت کا وہ لگاتے ہیں لقب، ٹائٹل، بڑا مزہ آتا ہے، ہم نبیوں کے وارث ہیں، جنہیں 3 دن تک کھانے پینے کو نہ ہو، تو اگر 3 بج گئے، تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ہو تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، پھر پتہ نہیں ملنا ہو نہ ہو، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ معرض یہ کر رہا تھا اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، ہم نے دین کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اب آپ حضرات سے عرض یہ کرنا ہے، جب کوئی بادشاہ کسی ملک کا عہد لیتا ہے یا قسم لیتا ہے کہ میں اس ملک کی حفاظت کروں گا، سرحدوں کی حفاظت کروں گا، تو کیا وہ خود جاتا ہے سرحد پر یا فوجی بھیجتے ہیں؟ سپاہی بھیجتا ہے۔ آپ بتاؤ بھی کیا کرتا ہے؟ سپاہی بھیجتا ہے، خود نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کے لیے ایک فوج تیار کی ہے، سپاہی تیار کیے ہیں، بڑی عجیب و غریب اللہ کی طرف سے یہ تقسیم ہے۔ آپ اندازہ کریں، اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں، ملک کی حفاظت کے، سرحد کی حفاظت کے جو اصول ہیں، انداز ہیں، کچھ فوجی وہ ہوتے ہیں جو زمینی محاذ پر ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو بحری ڈیرا سنبھالتے ہیں، کچھ فضاؤں میں ہوتے ہیں، کچھ سمندروں میں ہوتے ہیں، کچھ زمین پر ہوتے ہیں، مقصد تینوں کا ایک ہے۔ مقصد تینوں کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایسے ہی دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے، تو اللہ نے فوج بنائی، اور اللہ نے ماں باپ کے دل میں بات ڈالا، ہمارے دل میں بات ڈالا، یہ بات ڈالا کہ بھائی قرآن کی حفاظت کرنا ہے تو کیسے کرنا۔ ایک ماں باپ کے دل میں بات آئی، ہم اپنے بچوں کو قاری بنائیں گے۔ اس میں قرأت سے بھی فارغ ہوئے ہوں گے بچے، کتنے بچے ہیں؟ قرأت سے قاری حضرات 14 قاری، 15 قاری حضرات ہیں۔ ان کے دل میں بات آئی کہ ہم کو قرأت کرنا ہے،
قرأت کا دوسرا مفہوم میں بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے آپ حضرات کو قرآن کے حروف کا محافظ بنایا ہے, سپاہی بنایا ہے. قرآن کے حروف کا, سا کہاں سے نکلتا ہے, سین کہاں سے نکلتا ہے, صاد کہاں سے نکلتا ہے, عین کہاں سے نکلتا ہے, غین کہاں سے نکلتا ہے, یہ اللہ نے آپ حضرات کو تعینات کر دیا ہے, ذمہ داری دی ہے, آپ کی ذمہ داری. یہ اللہ نے طے کیا ہے, منتخب کیا ہے اللہ نے. ہوا اجتباکم, ہم نے طے کیا ہے. یہ اور بات ہے, یہ نظام چلا, مدرسے میں آئے گئے, ساری باتیں, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے, اولاً تو کوئی مذہب ہی نہیں, کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں اتنی باریکی ہو اپنے مذہب کی حفاظت کی کہ اس میں حروف کے جو ہے مخارج کو بیان کیا جائے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے, بی کہاں سے نکلتا ہے, سی کہاں سے نکلتا ہے, ڈی کہاں سے نکلتا ہے. کوئی عطا پتہ نہیں, سب کی زبان الگ, سب کے لہجے الگ. یہاں الف سے لے کر کے یا تک ان کی پوری زندگی اسے میں گزر جائے گی. عین کہاں سے نکلتا ہے, غین کہاں سے نکلتا ہے. پھر ایک فوج اللہ نے تیار کی ہے جن کے ذمہ لگایا ہے الفاظ قرآن کی حفاظت کرنا ہے. وہ الفاظ کے محافظ ہوں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور جا کے بات ختم ہوگی من الجنۃ والناس. چاہے ایک لفظ کا ترجمہ نہ معلوم ہو, اس میں سب سے چھوٹا حافظ میرے خیال سے 10-12 سال کا کوئی بچہ ہوگا, طالب علم ہوگا 10-12 سال کا. یعنی آپ اندازہ کریں 10-12 سال کا بچہ جس کی عمر کھیلنے کی ہوتی, کسی مذہب میں, کسی قوم میں یہ مثال کہیں بھی نہیں ملتی. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, آسمان سے اللہ نے جو علوم اتارے, کتابیں اتاری, صحائف اتارے, چاہے تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا. حافظ, ہاں انبیاء حافظ ہوتے تھے, عوام ان کی حافظ نہیں ہوتی تھی. یہ اس امت میں اللہ نے استعداد دی ہے. 7 سال کا بچہ, میری اپنی بھتیجی 7 سال کی, اس نے حفظ کر لیا تھا اللہ کے کرم سے. 7 سال میں بچہ ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے, اسے کچھ خبر نہیں, سیقول السفہاء تلک الرسل لن تنالوا البر, اسے کچھ خبر نہیں, کھیلتے کھیلتے پورا حفظ قرآن ہو گیا. اور ماں باپ اس پہ خوش ہیں. تراویح سنانے بچہ جب کھڑا ہوتا ہے الف لام میم سے والناس تک, اللہ کی قسم ایک حرف کا پتہ نہیں ہوتا, بشاشت کے ساتھ سنا رہا ہوتا ہے, سننے والے سن رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی فوج ہے, سپاہی ہیں. اللہ نے الفاظ قرآن کا محافظ بنایا, تمہارے ذمہ ہے, تم کو الفاظ کی حفاظت کرنی ہے. پوری دنیا کے دجال ایک جگہ جمع ہو جائیں دین میں تحریف کرنے کے لیے, قرآن میں تحریف کرنے کے لیے. حالانکہ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں اللہ نے لکھوائی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا, انی اجد فی الالواح امۃ هم خیر امۃ یقاتلون فصول الضلالہ حتی یقاتلوا الاعور الکذاب. اے اللہ, کیا ایسی بھی امت ہے, میں نے پڑھا ہے, کہ جو اپنے کتاب کی حافظ ہوگی, اپنے کتاب کی حافظ ہوگی, سینوں میں حفظ کرے گی, اس کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے ہر فتنے کا مقابلہ کرے گی, دجال سے ٹکرا جائے گی, اپنے دین کی حفاظت کرے گی. اور بدلے میں کیا ملے گا؟ 2000-3000 کوئی تنخواہ نہیں. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اساتذہ کی تنخواہ پہلے تو پینڈنگ رہ جاتی ہے 2-3 مہینے تک. اتنی تنخواہ کی اگر نزلہ ہو جائے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا. زندگی بھر کسی مولوی کا صحیح معنوں میں گھر نہیں بن سکتا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے, اللہ اس کے بدلے کچھ دینے والے ہیں. ہمیں راضی رہنا اس تقسیم پر. ہم آپ حضرات کو جو بات عرض کرنی ہے آپ طلبہ کرام سے, اب ایک ذمہ داری والی بات آ گئی ہے. ہم اللہ کے فوجی ہیں, سپاہی ہیں, اس کے بدلے اللہ کچھ دیں گے. اللہ نے ترغیب دی ہے, تم صبر کرو, تم اپنے ارمانوں کا سودا کرو. تمہارے لیے نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تم ان کے جیسی زندگی گزارو. کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کس کو فالو کرو؟ رسول اللہ کی اتباع کرو, رسول اللہ کی اتباع کرو. اپنے ارمان جذبات کو دباؤ, اس کے بدلے اللہ جنت دیں گے. ایک جماعت کو, ایک فوج اللہ نے تیار کیا جو معنی قرآن کی محافظ ہے. بہت سارے فتنے وجود میں آئے, انہوں نے تحریفات کی, معنی میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی, لیکن ہر زمانے میں علماء رہے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات آتی ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت بڑا فتنہ وجود میں آیا تھا. اور میں آپ کو ضمناً یہ بات عرض کرتا ہوا چلوں, میرے اوپر وقت کی کمی کا بڑا پریشر ہے, لیکن میں ضمناً عرض کرتا ہوا چلوں. ایک بہت بڑا فتنہ وجود میں آیا تھا قرآن کے بارے میں. لوگوں نے فتنہ ڈالنا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, یہ مخلوق ہے, یہ حادث ہے. اس امت میں اللہ نے وہ استعداد دی ہے, یہ جان دے دے گی لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کرے گی. بدلے میں کیا ہوگا؟ جان جائے گی. اور کیا ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. اس وقت کا بادشاہ معتصم, اس نے کہا بھائی اپنے عقیدے کو بدل دو ورنہ تمہیں سزا ملے گی. جو سزا دینی ہے دو. انہیں قید کیا گیا, نظر بند کیا گیا. یہ نظر بند کی زندگی گزارتے رہے. بالآخر جب دیکھا نہیں بات مانی تو مناظرے کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو معتزلہ کے تھے ان کو جمع کیا. 3 دن تک مستقل مناظرہ ہوتا رہا, دلائل دیے جاتے رہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہر دلیل کو توڑتے رہے, ہر دلیل کو توڑتے رہے.
جب بادشاہ نے دیکھا کہ بات بن نہیں رہی ہے اور ہمارا مناظر ہار رہا ہے تو شرمندگی کو بچانے کے لیے اس نے کہا نہیں نہیں بھائی انہیں قتل کرو، ابھی ختم کرو، کوڑا مارو۔ کوڑا مارنے کا حکم دیا۔ اور کوڑا کیسے مارا جاتا؟ اس وقت کا جلاد جو پہلوان ہوتا، ہر جلاد آ کے صرف 2 کوڑا مارتا تھا، پوری طاقت کے ساتھ 2 کوڑا مارتا، پھر چلا جاتا دوسرا جلاد آتا، پوری طاقت کے ساتھ 2 کوڑا مارتا۔ اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، جسم لہو لہان، خونم خون۔ تو جو معتزلہ کا مفتی تھا، مناظر تھا، اس کو ترس آیا، جو مناظرہ کرا 3 دن تک جس نے مناظرے میں شکست کھائی ہو اس کو بھی رحم آ گیا، وہ کرسی سے نیچے اترا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ خونم خون تھے، کان میں آ کے کہا احمد بن حنبل سے، احمد اب بھی وقت ہے، تو میرے کان میں آہستہ سے کہہ دو قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، میں تجھے خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا، اب بھی کہہ دو، اب بھی کہہ دو۔ تو ایک دم سے ان کی جان میں جان آئی، ایک دم جوش میں کھڑے ہوئے، نہیں اس کا نام بھی احمد تھا، ان کا نام بھی احمد تھا، وہ احمد بن نبی داؤد، یہ احمد ابن حنبل کا، احمد تو کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، میں تجھے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا لولا هو لما عبد اللہ، اگر وہ نہ ہوتے اللہ کا نام لینا کوئی نہ ہوتا، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایسے حالات سے گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہم نے لیا، بخاری پڑھی، کتنے حالات ہیں، ان کے اوپر بھی سازشیں ہوئی، حسد ہوا، بڑے بڑے لوگ ان کے مقابلے میں آئے، فتنے کھڑے ہوئے، لیکن یہ ڈٹے رہے، فتنے کے مقابلے میں رہے، پھر اللہ نے فتنے کی سرکوبی کی، پھر اللہ نے ان کو عزت دی، پھر بڑے حالات آئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ایک جماعت ہے جو معانی قرآن کی محافظ ہے، پھر اور آگے بڑھیں، ایک جماعت ہے اہل اللہ کی جو معارف قرآن کی محافظ ہے، جو اسرار کی رموز کی محافظ ہے، جو روح پر اثر کرتی ہے، جو دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے، جو دل پر اپنا نغمہ ڈالتی ہے، جو دل پر اپنا اثر کرتی ہے، وہ اہل اللہ کی جماعت ہے۔ تو یہ فوج اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، یہ فوج اللہ کی ہے، اور آج آپ حضرات پر جو دستار بندی ہے آپ اس کو سمجھیں، بہت اچھے سے سمجھیں۔ یہ عزتوں کی دستار تو ہے ہی، میں بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ نسبت جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بہت بڑی نسبت ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک کانٹوں کی بھی سیج ہے، ایک کانٹوں بھری ایک بہت بڑی پگڑی ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم نے بہت ساری بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ہم نے از خود یوں سمجھے ان کو دعوت دے دی ہے، از خود، حالانکہ مانگنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے آپ کو نبی کا وارث کہا ہے اور فراغت لی ہے اور اللہ نے انتخاب کیا تھا، تو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ ان پر حالات ڈالتے ہیں، ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے، مانگنا بھی نہیں ہے، لیکن اب اللہ نے چن لیا ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے حالات آئے اور یقین جانے آئیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اپنا ذہن بنا لیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیسرا مرحلہ ہے، وہ بعد میں بات آتی ہے جب نام چرچا ہوتا ہے، شہرہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انجام کیا ہوا؟ اخیر میں اتنے تنگ حالات آئے، اتنے زیادہ تنگ حالات آئے، اپنے وطن میں ان کو دفن ہونے نہیں دیا گیا۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے چلیں آخر تک، ان کو زہر دیا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد سے یمن تک بیڑی میں لٹکایا گیا، لایا گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بیڑی پہنا کر مدینے کے اندر کالک پوت کر گدھے پر بٹھا کر کے گھمایا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخار میں دفن ہونے نہیں دیا گیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ کربلا کے میدان میں 3 دن 3 رات تک بغیر کھائے بغیر پیے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی مجھے سب ڈرا کیوں؟ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ سر پر پگڑی بندی ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک عزتوں کی دستار ہے، آپ حضرات سے جھولے پھیلا کر میں اپنا سمجھ کر بڑے دل کھول کے عرض کر رہا ہوں، میں تکلف والی باتیں نہیں کر رہا، دل کھول کے بات عرض کر رہا ہوں۔ بے شک فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے فضائل ہیں، لیکن ان نسبتوں کا احترام پہلے ہمیں خود کرنا پڑے گا، پہلے خود اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کرے، اللہ آپ نے اگر اپنے فضل سے ہمیں عالم بنایا، یہ نسبت دی ہے، تو اس نسبت کو ہم بدنام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ اس نسبت کو بدنام نہیں کریں گے۔ ہاں حالات آتے ہیں، ایسے موقع پریشر آتا ہے، فتویٰ بدل دو، یہ کر دو، نظریات بدل دو، ہمارے گھر آ جاؤ، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اپنی نسبت بدنام نہیں کرنا، گھمنڈ میں نہیں آنا ہے۔
घमंड में नहीं आना, हसद में नहीं आना, लेकिन अपनी निस्बत का एहतराम करना। हमें तो दर दर जाना है, लोगों की खुशामद करनी है, एक एक के पैर पकड़ने, उनको दीन की तरफ लाना है, लेकिन अपने साथ जो निस्बत लगी हुई है इल्म की, उलमा की, इसको बदनाम करने का एक मकसद, एक मतलब ये भी बनता है कि खुद अमल न करें। ये निस्बत को बहुत बड़ा बदनाम करना है। एक आलिम होकर के हमारे अखलाक वैसे हो जैसे और लोगों के। एक आलिमा बच्ची हूँ, मैं फारिग हुई हूँ, आज भी मेरे साथ वही मामला हो और लोगों के साथ जो मैं करती हूँ। मैं आलिमा, अगर कोई बच्ची आलिमा होके गई है, उसका सास के साथ जो रवैया होना चाहिए वो आम बच्चियों जैसा नहीं होना चाहिए। खुद वो सास बने तो वैसी सास न बने जो और सासें होती हैं। इल्म की निस्बत है, दीन की निस्बत है, कुरान की निस्बत है। बेशक जज्बात होते हैं, मनफी असरात उभरते हैं, उनको दबाना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बड़ी इज्जतें दी हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक बाद में आता है, अलम नशरह लका सदरक, पहले शरह सदर करना पड़ेगा और ये सीना खुद चाक करना पड़ेगा। सारा इल्म अल्लाह ने दे दिया है। रोशन जिंदगी सहाबा किराम की, ताबईन की, तबे ताबईन की, अल्लाह वालों की, किन रास्तों से गुजरे हैं, किन मुजाहदों से गुजरे हैं, किन कुर्बानियों से गुजरे हैं। यहाँ तो वक्त पर खाली चाय ना मिले तो तबाही मच जाती है, झगड़ा होने लगता है, इख्तलाफात होने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं। और नाम किसका लेते हैं? रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। ताइफ के वाकयात बयान करते हैं और चाय ना मिले तो झगड़ा हो रहा है, तनख्वाह वक्त पर ना मिले तो झगड़ा हो रहा है। नहीं नहीं भाई नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हम अल्लाह के दीन के मुहाफिज हैं, हम अल्लाह के दीन के सिपाही हैं। मिले तो कोई बात नहीं, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं, मिले तो वाह वाह सुभान अल्लाह, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं। क्यों रसूलुल्लाह ने पेट पर पत्थर बांधे? क्यों रसूलुल्लाह ने इन हालात से जिंदगी गुजारी, इतने नीचे लेवल पर आकर जिंदगी गुजारी है? कोई कह नहीं सकता कि या रसूलुल्लाह मेरी मजबूरी थी, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। फातिमा, इस मदरसे का नाम फातिमा है बनात का, चलो मैं फातिमा की बात आ ही गई तो कह सय्यदा, तय्यबा, ताहिरा, राशिदा, मुर्शिदा, हादिया, महदिया, सिद्दीक़ा, साइमा, सादिक़ा, साबिरा, अतीका, आफीफा, जितने अलकाब ने सब कम है। फातिमा जैसी बेटी भी किसी की होगी? किसी की नहीं। और रसूलुल्लाह जैसे अब्बा किसी के होंगे? किसी के नहीं। मेरे अगर अल्फाज में अगर मोहतमिन साहब इजाज़त दें, मैं अपने दिल से कहा करता हूँ, रसूलुल्लाह ने जो बात कही थी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इजाफा अपनी तरफ से कर देता हूँ, हर बेटी बाप के जिगर का टुकड़ा है, हर बेटी बाप के जिगर का टुकड़ा है। मेरी भी बच्ची है, बेटी का बाप हूँ, तो बेटी तो बाप से करीब होती है कि बेटियाँ पूछती हैं अब्बा जी मेरे लिए खिलौना लाए कि नहीं लाए। फातिमा जैसी बेटी है और 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अब्बा को खबर आई, अब्बा तशरीफ़ ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी। एक सहाबी साथ में थे, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो पूछा बेटा मैं हूँ, मेरे साथ एक सहाबी भी हैं। कहा या रसूलल्लाह इतना कपड़ा नहीं कि चेहरे का पर्दा कर सकूँ। तो आपने अपने ऊपर की चादर अंदर फेंकी, आपने पर्दा किया, आप तशरीफ़ ले गए। तो गोद में सर को रखा और कहा बेटा क्या हाल है? तो कहा अब्बा जान बदन दर्द है, सर दर्द है, जो भी है। कहते कहते फिर गाढ़ा वज़नी आंसू रो के कहा अब्बा जान 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है। बड़ा दर्दनाक मौजू है भाई। आप खाली सोच लें मोहतमिम साहब, खाली सोच लें, मेरी बेटी ने 3 दिन से खाना ना खाया हो। बात सोचने में आती है? पागल हो जाएगा आदमी, सोच भी नहीं सकता। ये ख्याल इतना कड़वा है। जिस बाप पर ये बीत रही हो, बेटी ने 3 दिन से ना खाया हो, बहुत ज्यादा कड़वी बात है, बहुत ज्यादा कड़वी। एकदम से गले लगा लिया। ताइफ के पत्थर खा के न रोने वाले ने भी रोने लगे। अरे बेटा सबर कर, अरे बेटा सबर कर, दिल बड़ा कर, अल्लाह तुझे जन्नत की औरतों की सरदार बनाएगा। तदान तकून सय्यदतु निसाई अहले जन्नह। बेटा सबर कर और अपने गम को इस बात से हल्का कर, तेरे अब्बा ने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटा तू नमूना है, तू मेरी बेटी है। बहुत सारी बच्चियां होंगी जो फातिमा बनात में पढ़ेंगी, उनके लिए नमूना बनना है बेटा। ये खाना पीना पहनना ओढ़ना कोई जिंदगी नहीं, सारे अरमान जन्नत में पूरे करने हैं, सारे अरमान जन्नत में पूरे करने हैं। इन हालात से रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारी है, इन हालात से अपने आप को, अपनी औलाद को भूखा रखा है। तब हमारी तरफ मुतवज्जे हुए हैं कि अगर दीन की मेहनत के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना। इतने हालात तो अल्लाह का करम है फिर भी नहीं आएंगे, इतने हालात नहीं आएंगे। हम अल्लाह के दीन के सिपाही हैं, हर मैदान में खड़े रहना है। बहुत ज़्यादा माशी एतबार से जब बंदा परेशान होता है तो गलत काम करने लगता है, फिर गलत काम करता है। हरगिज़ वैसे काम नहीं करना है। हम जमे रहेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहेंगे, कुरान को मजबूती से पकड़े रहेंगे, फिर और आगे बढ़ें। अल्लाह ने इस उम्मत में इस्तेदाद दी है, माशाल्लाह इसी मदरसे के फुजला हैं, फारिग हैं। अगर वो मेहनत और करें, और ज़्यादा मेहनत करें, अभी तो अपने जहन में ये बात रखें हम आलिम नहीं बने। हरगिज़ ये बात ना हो कि हम आलिम बन गए, फारिग हो गए। हाँ, एक निज़ाम से फारिग हो गए, अपने आप को समझा सकते हैं हम। एक निज़ाम से, निज़ाम तालीम से, इल्म से फारिग नहीं हुए।
علم سے فارغ نہیں ہوئے، ابھی ہم طالب علم ہیں اور ہمیں بھی اور محنت کرنی ہے، ابھی ہمیں میدان میں جانا ہے، جہاں جہاں جس میدان میں اللہ لے جائیں گے جائیں گے اور اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اس امت میں وہ ہیرے دیے، وہ استعداد دی، لوگوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پاگلوں جیسی پڑھائی پڑھی ہے، سال سال بھر روزہ رکھتے رہے ہیں۔ امام مستغری رحمۃ اللہ علیہ، ذہن میں بات آ گئی، میں عرض کرتا ہوا چلوں، ایک استاد کے پاس گئے علم حدیث سیکھنے کے لیے کہ حضرت میں نے سنا آپ کے پاس ایک حدیث ہے رسول اللہ کی طرف منسوب، آپ ذرا بتا دیں۔ کہا میں فری میں نہیں پڑھاتا، میں اس کی قیمت لیتا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ فرمایا 1 سال نفلی روزہ رکھو تو بتاؤں گا۔ کتنا؟ 1 سال نفلی روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ، یہ نہیں کہا نہیں محتمم صاحب آپ سحری کا بھی انتظام کریں، افطاری کا بھی انتظام کریں، نہیں، 1 سال نفلی روزہ رکھا، ایک حدیث سنی، ریٹرن چلے گئے۔ کتنا شوق تھا، کتنا ذوق تھا، رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ نے اس امت میں استعداد دی ہے، آپ حضرات بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، بس اس انتخاب میں اپنے آپ کو کھڑا رکھیں، اللہ سے مانگتے رہیں، بھلے کمزور لوگ ہیں، پھر اور آگے بڑھے۔ اس امت ایک نیا علم ایجاد کیا، جہاں تجوید کا علم ایجاد کیا جو کسی مذہب میں نہیں، کسی قوم میں نہیں۔ اس امت میں اللہ نے استعداد دی تھی، دین کی حفاظت کرنی تھی، کوئی دنیا کا فتنہ یا کوئی بڑے سے بڑا فتین شیطان اپنے دین میں کہیں سے بھی آئے گا، اس امت کے علماء سامنے کھڑے رہیں گے اور سینہ بسینہ اس کا مقابلہ کریں گے، ہر میدان میں کھڑے رہیں گے، کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایک بہت بڑا فتین زندیق، اس کو مامون رشید کے زمانے میں پھانسی کا حکم دیا گیا، تو اس نے یوں کہا کہ چلو تم مجھے مار بھی دو گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان باتوں کا کیا کرو گے جو میں نے غلط حدیث بنا کر کے تمہارے دین میں شامل کر دیا ہے، ان کا کیا کرو گے؟ میں نے حدیث گھڑ کے غلط بیانی کر کے حدیث بنا کے پیش کر، اس کا کیا کرو گے؟ تو بڑے اطمینان سے اس وقت کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم حسین بن مبارک سے کہیں گے، عبداللہ بن مبارک سے کہیں گے، وہ ایک ایک من گھڑت بات وہ نکال کے ایسا پھینک دے گا جیسے چاول سے کنکری نکال کر پھینکتے ہیں، چاول سے کنکری نکال کر پھینکتے ہیں۔ ایک ایک حدیث کو پرکھنے کا اس امت نے نیا علم ایجاد کیا، سند والا علم ایجاد کیا، ہر بات کو پرکھا جاتا ہے، کون سا راوی کیسا ہے، کون سا راوی کیسا ہے۔ یہ علم بڑا عجیب سا علم ہے، آپ سوچیں الف کہاں سے نکلتا ہے، با کہاں سے نکلتا ہے، تا کہاں سے نکلتا ہے، سا کہاں سے نکلتا ہے، جیم کہاں سے نکلتا ہے، ہا کہاں سے نکلتا ہے، بہت ہی عجیب و غریب علم، علم تجوید کا اللہ نے اس امت کو دیا، سند والا علم جو پہلے کہیں بھی نہیں تھا اس امت کو دیا ہے۔ کوئی بات اگر کوئی عالم کو وہ بھی قال حدثنا، جب بدنے کہتے ہیں کوئی وہ بھی قال حدثنا، تو اس کے پیچھے پورا مرجع ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، میں نے اس حدیث کو کس سے پڑھا، انہوں نے 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 کس، پورا ایک سلسلہ ہے، نسب ہے۔ مثال میں عرض کر دوں، جیسے میں نے بخاری شریف کو پوری اول تا آخر مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری سے پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی سے، انہوں نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے حافظ بن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے حسین بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے۔ امام بخاری اپنے آگے بیان کرتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے پہلے حدیث بیان کیا، آخر حدیث کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس حدیث، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے احمد بن اشکاف سے، انہوں نے محمد بن فضیل سے، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محتمم صاحب اجازت دیں میں عرض کروں، انہوں نے جبرائیل سے، انہوں نے اللہ سے۔ میں نے بہت جلدی بیان کر دیا ہے، یہ اللہ نے حفاظت کا ایک پہرا لگایا ہے، سپاہی تیار کیے ہیں، محافظین کی جماعت ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے گی، دین کی حفاظت کرے گی۔ یہ میں نے اپنے نبی کا روحانی نسب نامہ بتایا ہے، اپنے سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر نبی کا سلبی نسب نامہ، خاندان کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے جو کسی امت کے پاس نہیں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن
लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबय बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदला बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन सबन बिन यसरिबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरावा बिन ऐदी बिन दीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारिब बिन समी बिन मज़ी बिन इबस बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़ख़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहलईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलिए भाई सुबहान अल्लाह कह दें, सुबहान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात पाक है। मैंने अल्लाह की कसम बगैर सोचे समझे गिना दिया। मैं कसम खा के कहता मुझे मेरे परदादे का नाम याद नहीं है, और आप मुझसे कसम ले लें मुझे नबी के घोड़ों का नाम याद है, गधों का नाम याद है, ऊँटों का नाम याद है, ऊँटनियों के नाम याद है, बकरियों के नाम याद है, तलवार के नाम याद है, साहबा के नाम याद है, बदरी के नाम याद है। मैं सारे गिना सकता हूँ अल्लाह के करम से, अल्लाह का एहसान है। एक शौक था पढ़ने का, दीवानगी थी। मैंने नियत किया था बदरी 313 साहबा के नाम याद करूंगा मस्जिद नबवी में बैठकर। मैंने नियत किया था, मुझे ज़ौक़ था, मुझे शौक था, एक दीवानगी थी याद करने की। मैं खाली, आप अगर कोई ज़ौक़ वाला बंदा हो तो समझेगा, मैं खाली नाम लेता हूँ। देखो दिल में मिठास, अबू बकर, गुदगुदी हुई नहीं हुई? कितना नाम कितना सोना है, प्यारा है, मजा आ जाता है यार साहबा का नाम लेते हुए। अबू बकर मजा आ गया, उमर मजा आ गया। कुछ समझे ना समझे इन नामों में अल्लाह ने वो चाशनी रखी है, ईमान हरारत आ जाती है। तो अल्लाह ने इसके बदले में हमें बहुत बड़ा देने का इरादा किया हुआ है। भाई सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, अपने आप को समझा लो मैं अल्लाह के दीन का मुहाफिज हूँ। हालात आएंगे बर्दाश्त करूंगा, अल्लाह के नाम पर जीऊंगा और अल्लाह के लिए मर जाऊंगा। आपको समझाओ कि ये कुरान है, दीन है, हालात आएंगे बर्दाश्त, दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देंगे, जंगलों में जाएंगे, देहातों में जाएंगे, इदारों में जाएंगे, हर मैदान में काम करेंगे। फिर बाद में अल्लदी अनक़द ज़हरक, जब कमर तोड़ मुजाहिदे आ जाते हैं, तहम्मुल से ज़्यादा जब मुजाहिदे आ जाते हैं और आदमी बर्दाश्त करता है, डटा रहता है, फिर वरफ़अना लक ज़िक्रक, फिर अल्लाह इज़्ज़तों की चोटियों पर ले जाते हैं। हमारा ये सोचना तसव्वुर कि इधर फारिग हुआ, इधर पगड़ी बनी और आवाम बिल्कुल सरों पर रखेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक निज़ाम के तहत गुजरना पड़ता है, उस मरहले से जाना पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला वरफ़अना, मैं एक दो मिसाल बयान करता हूँ फिर बात को ख़त्म कर दूँगा। बिलाल हबशी का नाम सुना होगा। बिलाल हबशी कैसा चेहरा था? बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, चेहरा थोड़ा सा बस ऐसे ही था, दबा हुआ रंग था। नाम इब्न रुबा, अब्बा का नाम, दादा का नाम नहीं मिलता किताबों में, लेकिन इज़्ज़तें दुनिया में भी अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी और आखिरत की इज़्ज़तें वो और हैं। मैं आखिरत की बता देता हूँ, फिर पहले दुनिया की बताता हूँ। क़यामत के दिन में सारे मरहले हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और अल्लाह के नबी को सबसे पहले जन्नत में ले जाया जाएगा। एक सवारी आकर के रुकेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर तशरीफ़ फरमा होंगे। सवारी की नकेल मजमे की तरफ गिरेगी, जो इस बात का खामोश इशारा होगा कि ये सवारी खुद नहीं जाएगी, कोई इसे लेकर के चलेगा। अब कौन लेकर के चले, कौन नसीबों वाला हो? तो एकदम से सब पंजों के बल खड़े होंगे, हज़रत अबू बकर की तरफ देखेंगे, शायद अबू बकर का नाम आएगा, नहीं अबू बकर का भी नाम नहीं। फिर हज़रत उमर की तरफ देखेंगे, शायद उमर का नाम आएगा, उमर का भी नाम नहीं। दामाद रसूल, डबल दामाद, दोहरे दामाद, उस्मान गनी का नाम आएगा, नहीं उस्मान भी नहीं। और जिगर का टुकड़ा जिसको दिया है, अली का नाम, अली का भी नाम नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात, जिन्हें अपने पलकों पर पाला हो, पलकों पर रखा हो, हसन हुसैन का नहीं, इनका भी नाम नहीं। किसी का ख्याल भी नहीं जाएगा। आप देखना, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने वहाँ खड़ा के एक कालाबाजी मारेगा उस दिन। आप देखना, बिलाल आगे बढ़े, सनद नहीं, डिग्री नहीं, इल्म नहीं, दौलत नहीं, बहुत बड़ा कोई ख़ानदान नहीं, हबशा के थे, ग़ुलाम थे, ख़ानदान में कोई आली नहीं, लेकिन इज़्ज़तों की मेराज पर अल्लाह ने पहुंचा दिया। नकेल लेकर के चढ़ेंगे, आगे आगे चलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठे हुए होंगे। कितनी बड़ी इज़्ज़त, बहुत बड़ी इज़्ज़त मिल गई। फिर और आ जाए दुनिया के अंदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन इंतकाल हुआ, आप पर्दा फरमा गए, ज़ोहर की अज़ान दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँचे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब कहा तो फिर उनसे कहा नहीं गया। हम तो झूठा मूठा का रोना रोते हैं, झूठी मूठी मोहब्बत का दावा करते हैं। ये सच्ची में अपने माँ बाप से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे, सच में मोहब्बत करते थे। हुजूर का दुनिया से पर्दा फरमा जाना इनके लिए बहुत बड़ी क़यामत थी। अज़ान नहीं दे पाए, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो देख देख करके गवाही देते थे। मैं गवाही देता हूँ, बसा औक़ात तो अज़ान देते थे, घूम जाते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
پھر نہیں ان سے کہا گیا، اذان کو انہوں نے مختصر کیا، ختم کیا، انہوں نے قسم کھا لی آج کے بعد سے اذان نہیں دوں گا، پھر اذان دینا بند کر دیا۔ پھر اجازت لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اجازت لے کر یہ جہاد میں چلے گئے ملک شام کی طرف۔ 6 مہینے تک وہ وہیں رہے۔ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، خواب میں بشارت ہوئی کہ بلال یہ بھی کیا بے وفائی ہے، تم ملنے ہی نہیں آتے، یہ بھی بڑی عجیب بے وفائی ہے، ملنے ہی نہیں آتے۔ ایک دم سے وہ ہوش ماختے ہوئے کھڑے ہوئے سواری تیار کی، ملک شام سے سیدھے مدینے کی طرف۔ 1 ہفتہ مسلسل سفر، نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں، خالی نماز کے لیے رکتے اور پیشاب پیخانے کے لیے رکتے، بس نماز کے لیے دے سفر سفر سفر۔ ان کو ایسا ذہن سے نکل گیا کہ اللہ کے رسول پیارے ہو چکے ہیں اللہ کو۔ جب مدینے میں آئے، وہ گلیاں سنسان، وہ ویرانہ دیکھا تو یاد آیا، ایک دم سے قبر اطہر پر آ کر کے لیٹے اور جو چلانا شروع کیا، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں یا رسول اللہ، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں یا رسول اللہ۔ اب جب لوگوں نے دیکھا بلال آ گئے، اچھا پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ اب لوگوں کی تمنا ہوئی کہ اگر بلال اذان دے دے تو بڑی بات ہوگی، مزہ آ جائے گا۔ کون نہیں چاہتا تھا کہ بلال اذان دے؟ تو لوگوں نے گزارش کی، اچھا یہ بات سب کو پتہ تھی کہ بلال نے قسم کھائی کہ آج کے بعد سے وہ اذان نہیں دیں گے، اب کہے کون؟ لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا، پھر حضرت عمر سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ لوگوں نے حسن حسین سے سفارش کی، حسن حسین سے، تو یہ حضرات بڑے ہو چکے تھے اس وقت، 7-8 سال کے ہو چکے تھے، تو یہ دونوں بچے آئے، شہزادے آئے، تو دونوں دامن پکڑ کے کہا چچا جان ایک گزارش کرنی ہے، ایک گزارش کرنی ہے۔ ایک دم سے گھٹنوں میں، ارے بچوں تم حکم کرو، میں تمہارا نوکر ہوں، نوکر، تم خدمت نہ کہو، تم تو حکم کرو۔ کہا چچا جان ایک گزارش ہے، آپ ہمارے ابا کے کہنے پر اذان دیتے تھے، آج ہمارے کہنے پر اذان دے دو۔ کہا بیٹا تمہارے لیے تو جان قربان ہے، میں تمہارا غلام، تمہارے باپ دادا کا غلام، میں اذان دوں گا، اپنی قسم توڑوں گا، کفارہ دوں گا اور اذان دوں گا۔ اسی انصاری صحابیہ کے گھر پر وہ کھڑے ہوئے اور اذان کے لیے جو کلمات دہرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کوہرام مچا مدینے کے اندر۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے، عورتیں بغیر دوپٹے باہر آ گئیں، بھول گیا انہیں اپنا آپ، لوگ باہر آ گئے بغیر چپل، بغیر کسی پردے کے، مسجدیں بھر، کوہرام مچ گیا، چیخ و پکار مچ گیا، اشہد ان محمد۔ وہ زمانہ یاد آ گیا، یہ عزتیں کیوں ملی تھیں، یہ محبتیں کیوں؟ میں آج نام لے رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، میری ایمان کو حرارت مل رہی ہے، اندر میں جلا مل رہا ہے، روشنی آ رہی ہے۔ اتنا پیارا نام، اتنا میٹھا نام، شہد میں وہ مٹھاس نہیں ہوگی جس کے نام میں مٹھاس ہے، صحابہ کے نام میں مٹھاس ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنی بات کو ختم کر دوں، ایک آخری بات، حوصلہ بڑا رکھنا، اپنی نسبت کو بدنام نہیں کرنا، حالات آئیں گے برداشت کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہنا، اور یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مقدر میں رکھا، اس کے بدلے اللہ جنت دیں گے، ارمانوں کو اللہ پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اس امت میں جو اللہ نے بڑی ذمہ داریاں دی ہیں، مثلا پڑھنے پڑھانے کی سب سے بڑی ذمہ داری، کچھ تبلیغ میں وقت لگا لیں، بڑا نفع ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، خانقاہوں میں جائیں، بڑا نفع ہوگا، کسی بھی ادارے میں رہیں، کسی بھی فیلڈ میں رہیں، مسجد میں، مدرسے میں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں۔ اگر ان نسبتوں میں جیتے رہے اور انہی نسبتوں میں مر گئے، اللہ کی ذات سے بڑی اچھی امید ہے، اللہ انشاءاللہ مغفرت کے فیصلے کریں گے۔ ایک آخری حدیث یاد آ گئی، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس امت نے جیسی زندگی گزاری ہے، اللہ نے ایسی ہی خوبصورت موت دی۔ یحییٰ بن اقسم مامون رشید کے زمانے کے بڑے محدث تھے، قاضی تھے، ان کا انتقال ہوا تو ایک دوست کو خواب میں آئے، کبھی حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیتی؟ کہ بھائی اللہ نے کھڑا کیا مجھے اپنے سامنے، میں تو مارا گیا تھا، بھائی کیا ہوا؟ کہ کھڑا کر اللہ نے پوچھا، یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، او نافرمان بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا بھائی اب تو گئی بات، تو مشکل ہو گئی، اللہ نے کھڑا کر لیا۔ پھر سوچا جان تو گئی تو کم سے کم اللہ تعالیٰ سے بات کر لوں۔ ساری زندگی حدیث کو پڑھا، حدیث کو پڑھایا، آج جرأت کی، ہمت کی، حوصلہ کیا اور اللہ کے سامنے ایک رحم، ایک عاجزانہ گزارش کی، اے اللہ میں نے آپ کے بارے میں تو کچھ اور سنا ہے۔ کہ کیا سنا ہے؟ کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن جبرائیل وعنک قلت کیا انی استحی ان اعذب رجلا ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میں نے عبد الرزاق سے سنا ہے، انہوں نے معمر سے سنا ہے، انہوں نے زہری سے سنا ہے، انہیں عروہ بن زبیر سے سنا ہے، انہیں اما جان عائشہ سے سنا ہے، انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے، انہوں نے حضرت جبرائیل سے سنا ہے، انہوں نے آپ سے سنا ہے، آپ نے کہا ہے مجھے شرم آتی ہے اس شخص کو عذاب دیتے ہوئے جو اسلام میں بوڑھا ہو کے مرے، مجھے حیا آتی ہے، اس کے داڑھی کے بال سفید ہوں، بوڑھا ہو گیا ہو، 60-70 سال کی زندگی پائی ہو، مجھے حیا آتی ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں اللہ یہ سنا ہے۔ کہا اچھا میرے بارے میں یہ سنا ہے؟
سچ کہا تھا عبد الرزاق نے، صحیح کہا تھا معمر نے، صحیح کہا تھا عروہ نے، صحیح کہا تھا عائشہ نے، اور صحیح کہا تھا میرے محبوب نے، اور جبریل نے بھی صحیح کہا تھا، اور میں سب سچوں کا سچ۔ جا بوڑھے تجھے معاف کیا، جا موج کر، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا۔ اس امت نے اللہ کو بھی حدیث سنائی ہے، اور اللہ نے رحم کیا، فضل کیا، معاف کیا۔ زندگی اللہ نے اس راستے پر لگائی ہے، نیتیں کرے، میں پابند نہیں کرتا، تجارت بھی کریں، حلال تجارت کریں، عبد الرحمن بن عوف بنے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی نسبت کا خیال کریں۔ ہم نے پڑھا ہی ہے کتاب البیع، کتاب البیوع پڑھا ہی اس لیے بھائی ہم حلال تجارت کرنا کیسے ہے، میدان میں ہم اتریں گے انشاءاللہ۔ تو بس گزارش ہے، دیکھو وقت زیادہ ہو گیا، مفتی میں بات کو ختم کروں۔ اب یہ ایک دم سے بات ادھر ادھر ہو رہی ہے، محترم صاحب نے وعدہ کیا دوبارہ بلاؤں گا انشاءاللہ، خیر انشاءاللہ۔ تو اچھا ایک کوئی طالب علم بتا دے، میں 1 گھنٹہ اور بیان کر دوں، اجازت دیتے ہو؟ بھوکے رہ لو گے؟ نہیں، بس اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سند تو میں نے سنا ہی دی ہے، میری طرف سے سند کی اجازت اللہ، حالانکہ سند عالی تو حضرت کی ہے، وہ براہ راست مولانا فخر الدین صاحب کے شاگرد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں گا، تو سند عالی جو ہوتی ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ اگر میری طرف سے اجازت ہے تو ایک شرط کے ساتھ ہے اجازت، وہ بھی شرط صرف اللہ کے لیے ہے، جو میری شرط پر پورا اترے گا، وہ مشروط طلاق دی تھی جس نے، تو بھی میری مشروط سند کی اجازت ہے۔ 3 باتیں ہیں، دیکھیے بہت اچھے سے، اللہ کی نبی نے 3 شعبوں میں بڑا کام کیا، 3 شعبے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، 3 بڑے اہم شعبے ہیں۔ جیسے یوں کہیں کہ زمین کی فوج اور آسمانی فوج اور سمندری فوج ہے نا، یہ تینوں فوجی ہیں، ایک دوسرے سے کبھی حسد نہیں کرنا، نیت کرتے ہو انشاءاللہ تعالی، کبھی بھی حسد نہیں کرنا، بہت بڑا مرض ہے علماء میں، بہت بڑا مرض ہے، بہت زیادہ بڑا مرض ہے۔ تبلیغ والا کبھی کسی مدرس کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، مدرس کسی خانقاہی کو کھڑا کرتا ہی نہیں ہے، خانقاہ والا کسی تبلیغ کو گنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بیماری ہے ہمارے اندر، یہ بڑی عجیب بیماری۔ ہم سب ایک ہیں بھائی، ہم سب ایک ہیں، ہم سب کو مل جل کے، مقصد سب کی سرحد کی حفاظت کرنا ہے، ہم سب معاون ایک دوسرے کے، مفارق نہیں ہے، ہم رفیق ہیں، فریق نہیں ہے۔ اس شرط کے ساتھ، مشروط شرط ہے، آپ حضرات نیت کریں انشاءاللہ، کوئی بھی کسی بھی شعبے میں کام کرے گا، کبھی بھی کسی کے بارے میں دل میں حسد نہیں لائے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، اس کا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ اگر موقع دے وہ سعادت تینوں شعبوں میں انشاءاللہ تعالی کام کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہی دعا کر دوں، مختصر کر دوں یا لمبی کروں؟ اس کے بعد دعا نہیں ہوگی؟ چلیے سارے تکلفات ختم کر لیں اور کوشش کریں دل کی گہرائیوں سے دعا نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد فی اول کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم بارک علی محمد فی آخر کلامنا، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اہتدى یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، بہت گنہگار ہیں، اے اللہ تو بہت بڑا رحیم اللہ ہے، تو بڑا کریم رب ہے، ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ اے کریم اللہ تیری رحمت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی، اے اللہ تیری رحمت کی اس سے بڑی دلیل، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی، ختم بخاری ہو اور ہم فاسق فاجر چبا
کریم اللہ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، ختم بخاری میں ہم جیسے گنہگار جمائیں، اے کریم تو نے ہمیں بندر نہ بنایا، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں خنزیر نہ بنایا، تیرا کرم ہے، ورنہ قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے ہم کہاں کہاں لگے رہے، کن خیالات میں لگے رہے، کیسی گندی گندی تصویروں میں لگے رہے۔ اے اللہ تو نے تو کمال کر دیا، سب کچھ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، اے کریم اللہ جیسے تو نے پردے کے پیچھے گناہوں کو رکھا ہے، اللہ تیرا احسان ہوگا تو پردے پیچھے معاف فرما، تو پردے پیچھے سارے گناہ معاف فرما دے، تو بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے، اے کریم اللہ کوئی مانے نہ مانے، ماں باپ ہمیں نیک بچہ مانتے ہیں، استاد ہمیں نیک مانتے ہیں، اگر یہ گناہ ان کے سامنے کھل جاتے اے کریم اللہ اگر ہمارے گناہ ہمارے ماں باپ کے سامنے کھل گئے، او نکمی اولاد ہو، اے اللہ ہم مارے جائیں گے، اللہ ہم مارے جائیں گے، اللہ ہم مارے جائیں گے۔ اللہ جیسے تو نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، تو نے غفاری کا معاملہ فرمایا ہے، اے کریم اللہ پردے کے پیچھے گناہ بھی معاف فرما دے، اسی پردے کے پیچھے سارے گناہ معاف فرما دے، معافی کا قلم پھیر دے، اے کریم اللہ تو کریے، دیکھنا اجلے اجلے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، دل سیاہ ہے، آنکھیں گندی ہے، زبان گندی ہے، دل میں گند ہے، اے کریم اللہ تو ہی دل کا دھونے والا ہے، تو رب ہے، ہمارا تیرا رشتہ ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ملک ہے، تو قدوس ہے، تو سلام ہے، تو مومن ہے، تو مہیمن ہے، تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو متکبر ہے، تو خالق ہے، تو باری ہے، تو مصور ہے، تو غفار ہے، تو قہار ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو فتاح ہے، تو علیم ہے، تو قابض ہے، تو باسط ہے، تو خافض ہے، تو رافع ہے، تو معز ہے، تو مذل ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو حکم ہے، تو عدل ہے، تو لطیف ہے، تو خبیر ہے، تو حلیم ہے، تو عظیم ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے، تو علی ہے، تو کبیر ہے، تو حفیظ ہے، تو مقیت ہے، تو حسیب ہے، تو جلیل ہے، تو کریم ہے، تو رقیب ہے، تو مجیب ہے، تو باعث ہے، تو شہید ہے، تو باطن ہے، تو والی ہے، تو متعال ہے، تو بر ہے، تو تواب ہے، تو منتقم ہے، تو عفو ہے، تو رؤوف ہے، تو مالک الملک ہے، تو بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، تو ذو الجلال والاکرام ہے، تو مقسط ہے، تو جامع ہے، تو غنی ہے، تو مغنی ہے، تو مانع ہے، تو ضار ہے، تو نافع ہے، تو نور ہے، تو ہادی ہے، تو بدیع ہے، تو باقی ہے، تو وارث ہے، تو رشید ہے، تو صبور ہے، اے اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ، تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ، ہم تیرے گنہگار بندے، نافرمان بندے، اے اللہ بڑی نسبتوں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ختم بخاری کی نسبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، امام بخاری کی روح کا واسطہ ہے اللہ، تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ، ابو بکر کی صدا کا واسطہ، فاروق کی عدالت کا واسطہ، وہ عثمان کی سخاوت کا واسطہ، علی کی عدالت کا واسطہ، حسنین کی شہادت کا واسطہ، اے کریم اللہ تجھے فاطمہ کی عصمت کا واسطہ، خدیجہ کی عصمت کا واسطہ، اے اللہ ان کی ممتا محبت کا واسطہ، اے کریم اللہ ہمیں تو معاف فرما دے، ہمیں تو معاف فرما دے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مغفرت کا مسئلہ ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرا در و در ہے، گناہوں کو اقرار کرو تو معافی مل جاتی ہے، دنیا میں اقرار کرے تو سزا ملتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے تیرے بارگاہ میں اقرار کرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اے کریم اللہ ہم اقراری مجرم ہے، ہم کوئی دلیل دینے نہیں بیٹھے، نہ ہم کو عذر پیش کرنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی صفائی دینے بیٹھے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، تو مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے گناہ معاف فرما، اپنے کرم سے گناہ معاف فرما، سب سے بڑا مسئلہ مغفرت کا مسئلہ ہے، باقی بھی مسائل ہیں، بے شک مسائل ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے لیکن آخرت بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، مغفرت کے فیصلے فرما، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنا سب کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد، اے اللہ اگر مغفرت نہ ہوئی تو مارے جائیں، سب بیکار ہو جائے گا میرے ربا، سب بیکار ہو جائے گا میرے اللہ، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، تو کرم فرما دے، ہم بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرا در بہت بڑا در ہے، سب سے بڑا در ہے، اگر کسی بھکاری کو پتہ چل جائے کہ بڑا در اگر کھل گیا تو کام بن جائے گا، اے اللہ تیرا در تو بڑا در ہے، تو بڑا دانی ہے، تو بڑا داتا ہے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، مغفرت کے فیصلے فرما، یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما،
ہمارے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما، جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، دے ساری رحمتیں نازل فرما، کروڑوں رحمتیں نازل فرما، بے شک ہم ان کی نکمی اولاد ہیں، ابھی رحمتیں نازل فرما، فرشتے جائیں پوچھیں اگر کہ کیا ہوا تو فرشتے بتائیں گے تمہاری نکمی اولاد دعا کرے، جیسی تمنا تھی جیسی دعائیں تھی ماں باپ کی ایسا نہیں بن سکے، ایسا نہیں بن سکے، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم بڑے شرمندہ ہیں اے کریم اللہ، لیکن ہمارے ماں باپ تھے، بڑی شفقت سے پالا تھا، بڑے پیار سے پالا ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، رحمت نازل فرما، جنت کا باغیچہ بنا، اپنا پڑوس نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، بہت بڑی نعمت ہے صحت عطا فرما، اور جو اولاد ہیں اللہ ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، خدمت گزار بنا، ان کا پیر پکڑنے والا بنا، ان کا فرما بردار بچہ بنا، فرما بردار اولاد بنا، اور اے کریم اللہ ہماری اولاد ہے ہم ان کے بارے میں بھلا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی جی کھول کے دعا کرتے ہیں، ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں صالح بنا، انہیں متقی بنا، کریم اللہ اب تو کہا بھی نہیں جا رہا ہے، اب تو سانس اکھڑنے لگا ہے اللہ، تو دم آنے لگا ہے، کریم اللہ ہم روتے روتے تھک گئے اللہ، جیسے مچھر روتے روتے تھک جاتا ہے ہچکیوں پہ آ جاتا ہے، اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں صالح بنا، انہیں متقی بنا، انہیں مغفرت فرما، ان کے لیے بہترین فیصلے فرما، ہر خیر ان کا مقدر فرما، ہر شر کی سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، بہترین نصیبہ فرما، جہاں جائیں وہ خوش رہیں ایسے فیصلے فرما، اوروں کو خوش کر سکیں ایسے فیصلے فرما، ہمارے پیارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے دشمنوں کی بھی مغفرت فرما، حاسدین کی بھی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں، اے کریم اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی جائز حاجتوں کا تکفل فرما، اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، تو وہ رب ہے جو سب کی ضرورتوں کا جاننے والا ہے، تو وہ رب ہے جو دل کی دھڑکنوں کا سننے والا ہے، جس کی جو حاجتیں ہیں اے کریم اللہ ہر ایک کی ہر حاجت کا تکفل فرما، ہر حاجت کو پورا فرما، ہمارے لیے بہترین زندگی کے فیصلے فرما، بہترین جوڑوں کے فیصلے فرما، ازدواجی زندگی میں محبت فیصلے فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کے ذریعہ بنا، اور اے کریم اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما، ادارے کا بے انتہا تعاون فرما، خیر کے فیصلے فرما، لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما، اس ادارے میں بے انتہا برکتوں کے فیصلے فرما، یہاں سے علوم کی سرسابی سادگی کے فیصلے فرما، یہاں کے علماء فضلہ کو قبول فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یہاں کے معاونین کی مدد فرما، جنہوں نے 1 روپے کا بھی تعاون کیا ہو کروڑوں رحمتوں کے فیصلے فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما، اور اے کریم اللہ اس دعا کو خاص اپنے کرم سے قبول فرما، جو نہیں کہہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.